تاریخی ریکارڈ ہے جس کو درست رکھنا بہت ضروری ہے. بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے. یہی سوال یا یہی جو ہے نا تنقیدی جملہ جو ہے، جب یہ قرارداد منظور ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک ہجوم تھا جو امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام آباد اور کراچی اور ملک کے مختلف شہروں میں جب پتہ چلتا تھا کہ امام نورانی آئے ہوئے ہیں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے ایک تانتا بندہ رہتا تھا. تو غوث ہزاروی جو جمعیت علماء اسلام کے منحرف رکن اسمبلی تھے جو بھٹو صاحب سے مل گئے تھے، انہوں نے دیکھا تو ایک بار وہ کہنے لگے یہی بات جو آپ نے ابھی فرمائی کہ یہ تو بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. تو حضرت مسکرائے کہ اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو پھر پاکستان بنانے کا کریڈٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جاتا ہے، اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قابل فخر قیادت میں مسلمانوں نے، ہندوستان نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے قربانیاں دی، شہادتیں کی، اور اس کے نتیجے میں جب پاکستان بنا تو آخری سائن کرنے والا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی تھا. تو پھر آپ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان بنایا؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کو اصل میں ہماری یہ بدنصیبی ہے. بھائی مستقیم نورانی نے صحیح فرمایا کہ ہم نے تاریخ کے اوراق کو بند کر کے رکھ دیا. تاریخ کے اوراق کو اگر ہم کھولیں، اور یہ زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے 100 سال یا 200 سال کی باتیں ہیں، یہ 49 سال ہوئے ہیں. اگلے سال گولڈن جوبلی ہے انشاءاللہ. قادیانی زخم چاٹ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دلانے کی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ 7 ستمبر کو یہ قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے. 20 جون 1974 بجٹ اجلاس ختم ہوا، قائد اہل سنت نے ایک پرائیویٹ بل پیش کیا. 20 جون 1974 اور 7 ستمبر اس کے درمیان میں 2.5-3 ماہ کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت نے اسپیکر کو طار کیا کیونکہ وہ اجلاس ایڈجورن کر چکے تھے. قومی اسمبلی کا اجلاس بجٹ منظور ہو جانے کے بعد ملتوی ہو گیا. تو قائد اہل سنت نے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی کو طار کیا کہ میں ایک آئینی نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہنے کے لیے میں نے یہ پرائیویٹ بل پیش کیا ہے جس پر آئین اجلاس بلایا جائے، اور آئین میں امینڈمنٹ ناگزیر ہو گئی ہے. اس پرائیویٹ بل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چونکہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے معاملات میں ایک جھگڑا چل رہا ہے، کچھ جگہوں پہ کچھ فسادات بھی ہوئے ہیں، چنیوٹ میں ٹرینوں پہ حملے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک طبقہ جو اس تعریف پہ پورا نہیں اترتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کا تعین ہونا چاہیے آئین میں. بھٹو صاحب نے کہا مولانا یہ تو مسجدوں کا، جو مسلم بھائی نے فرمایا بالکل کہ مولانا یہ تو مسجدوں کا مسئلہ ہے. حضرت نے کہا مسجدوں میں حل ہو چکا ہے، لیکن بھٹو صاحب یہ آئینی مسئلہ ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ صرف مسجدوں کا؟ یہ آئین کا بھی مسئلہ ہے، آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے. بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ اس پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار جو ہے ان کو قائل کر لیں. حضرت قائد اہل سنت نے اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا نا کہ ولی خان سے دستخط لیے، مفتی محمود صاحب سے کہا حضرت نے کہ دستخط کریں. مفتی محمود نے کہا مولانا چھوڑیں. سہروردی وزیر اعظم تھا پاکستان کا، اس کے دور میں لاہور کی سڑکوں پہ خون بہا ہے. آپ مولانا کہا آپ دستخط کرتے ہیں یا نہیں؟ میں پرامن جدوجہد کی طرف جا رہا ہوں، میں آئینی جدوجہد کی طرف جا رہا ہوں، آپ سائن کرتے ہیں یا نہیں؟ مفتی محمود نے سائن کیے. سارے اراکین اسمبلی، پگارا، مسلم، یہ سارے ممتاز دولانہ گروپ، یہ سارے لوگوں نے، حضرت نے ایک شہر باندھا. بات ساری یہ ہے کہ حضرت کی فراست کو سلام ہے، حضرت کی بصیرت کو سلام ہے، حضرت کی حکمت کو سلام ہے کہ حضرت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے پورا ماحول بنایا. کیوں کہ جب یہ تحریک جو ہے عوام میں آئی تو جب پورے پاکستان میں لوگ نکلے تو پتہ چلا کہ ANP کا جو سرخہ تھا، جو اس زمانے میں سوشلسٹ کہتا تھا، انہوں نے کہا ولی خان نے بھی دستخط کیے ہیں اس پہ. تو وہ بھی جو ہے نا ختم نبوت کی تحریک میں سڑکوں پر تھا. مفتی محمود کی سائن ہونے کی وجہ سے مفتی محمود کا گروپ نیچے تھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا جو ہماری زندگیوں میں آیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ، انجمن طلبہ اسلام، انجمن جمعیت طلبہ اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل حدیث، یہ تمام مکاتب فقہ سڑکوں پہ اس لیے تھے کہ آپ کے قائد نے سب سے دستخط لے لیے تھے. یہ آپ کے قائد کی فراست تھی. آپ کے قائد نے تنہا سولو فلائٹ نہیں کی تھی، آپ نے قائد نے دکان نہیں کھولنی تھی، آپ نے قائد نے نظریے کے لیے کام کرنا تھا. ان کے سامنے بہت بڑا نصب العین اور مقصد تھا، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک سما باندھ دیا.
भुट्टो साहब ने देखा पूरे मुल्क के अंदर जो है लोग सड़कों पे निकल आए हैं, जेलों में भर दिया था। कौन कहता है भुट्टो साहब का ये कारनामा है? ठीक है, इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़ापन है और उनकी कि भुट्टो साहब ने घुटने टेक दिए, ये इनका। भुट्टो साहब ने ये मसला हल नहीं किया है। भुट्टो साहब ने घुटने कब टेके? जब इमाम नूरानी ने पूरे मुल्क में समा बांध दिया। 180 जलसों से 2 माह में 180 जलसों से जमीयत उलमा पाकिस्तान के पास आज भी लाहौर के दफ्तर तबीयत भी नासाज रही, लोग जानते हैं। लेकिन कहा कि हजरत ने जैसे तय किया हुआ था कि मुझे इस मकसद को हर सूरत में हासिल करना है, अपने तमाम मामलात की कुर्बानी देनी है। और हजरत ने 180 जलसों से खिताब करके पंजाब के लोगों को तैयार कर लिया कि उस मुसलमान कज़्ज़ाब को मेरे जद्द अमजद ने उसका फितना कुचला था। इस मुसलमान पंजाब का फितना कुचलने के लिए उनकी औलाद आई हुई, उनके बेटे आए हुए हैं। और हजरत ने भुट्टो साहब से जब कहा तो भुट्टो ने कहा कि आप ऐसा करें कि अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार को आप कायल कर लें, अगर वो कायल हो जाते हैं। हजरत ने कहा बिल्कुल हाजिर हूँ। याह्या बख्तियार के साथ टाइम सेट हुआ। इस्लामाबाद में जब याह्या बख्तियार के साथ मिलने के लिए हजरत गए तो बाहर अखबारी नुमाइंदे मौजूद थे। वो इस इंतजार में थे कि याह्या बख्तियार ने तो हजरत को कायल कर लिया होगा, इसलिए कि हजरत कैसे कायल कर सकेंगे? ये कभी हुआ नहीं है कि किसी मुल्क के आइन में ये लिखा जाए कि ये शख्स मुसलमान है या नहीं है, तो कैसे कायल करेंगे? जब हजरत ने याह्या बख्तियार से मुलाकात की, वो 45 मिनट की मुलाकात थी। हजरत तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त के बाद याह्या बख्तियार ने बाहर आकर अखबारी नुमाइंदों से कहा कि मौलाना नूरानी ने तो मेरा ईमान भी ताज़ा कर दिया। ये तो आइन का मसला है, ये तो आइन पाकिस्तान में लिखी हुई बात है। उन्होंने दलाइल से जो है इस बात को किया है। तो जब उन्होंने ये कहा तो कादियानी जमात के सरबराह ने स्पीकर को तार किया और याह्या बख्तियार से कहा कि हमें आप मौका दें, कि हमें जो है अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिलना चाहिए। हज़रत को जब याह्या बख्तियार ने ये इतला भेजी तो हज़रत ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो याह्या बख्तियार ने कहा कैसे होगा? वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का कानून है कि पार्लियामेंट के अंदर में जो है ना सिर्फ अरकान असेंबली गुफ्तगू कर सकते हैं, बाहर का आदमी इन कैमरा जो इजलास होता है उसके लिए जो है ना हज़रत ने प्रोविज़न बताया, क्योंकि हज़रत सारी दुनिया घूमे हुए थे। हज़रत के बाद हर चीज़ का जवाब था। और इन कैमरा इजलास में हज़रत ने अल्लामा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी किताबों की बोरियाँ लेकर गए थे, हज़रत की मुआवनत फरमा रहे थे। और हज़रत जो है उसके एक एक सवाल पर उसका जो हाल कर रहे थे, उसके एक एक सवाल पर जो उसका हाल कर रहे थे कि असेंबली के रिकॉर्ड पर है कि उसको एयर कंडीशन कमरे में मिर्ज़ा नासिर को पसीने आते थे। और उसने कई बार जो है हर 1 या 2 मिनट के बाद कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ये असेंबली के रिकॉर्ड पे मौजूद है। और हज़रत ने उसको वो बेबस किया कि आखिर में जो आपने हज़रत की ज़ुबानी, हज़रत को तो ये वाक़या बताते नहीं थे। मुस्तकीम भाई ने कहा आपसे कि हज़रत ने ये वाक़या नहीं, हज़रत ये वाक़या बयान करने पे मजबूर कब हुए? जब तमाम लोगों ने हज़रत से जाके कहा हज़रत वो झूठ बोल रहे हैं सारे कि ये मसला हमने हल किया है। तो हज़रत ने कहा हमको बोलने दें, मुझे तो अल्लाह की बारगाह में मुझे तो उसका अजर लेना था। मैंने जो काम किया है मैंने इनके यहाँ अपनी ज़ात का, हज़रत आपने नहीं किया, अपने लिए हमें ज़रूरत है। अहले सुन्नत को अपना रिकॉर्ड जो है ना आइंदा आने वाली नस्लों को बताना है, आप बताएं इसको। फिर हज़रत ने जब उस बात पे बात की है, कलाम किया है, तो वो हज़रत के चंद क्लिप्स आए। वरना हज़रत ने तो दुनिया में जितने बड़े मार्के किए हैं, बड़े दीन के काम किए हैं, वो हज़रत का खासा था। और हज़रत ने कभी उस बात पे कोशिश ही नहीं की कि उनकी जो है ना उस सिलसिले में कोई जो है ना लोगों तक बात पहुँचे, नुमाइश हो, खुदनुमाई हो। हज़रत इन चीज़ों से बचते थे। लेकिन हज़रत ने ये वाक़या जब सुनाया कि वो जो पर है, जब आखिरी सेशन चल रहा था, मिर्ज़ा नासिर बेबस हो चुका था, हज़रत ने तो उससे ऐसे ऐसे सवाल किए थे कि आपकी इस किताब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद नासिर ने यहाँ तक लिखा है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब ने, कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। अरकान असेंबली बिफर गए। तो हमारे लिए हम मुसलमानों के लिए ये बात लिखी है, कहाँ इनसे पूछें, इनसे पूछें ये इनकी किताब है या मैंने कहीं और से लाया हूँ, ये इनकी अपनी किताब में। हज़रत की सारी किताबें सबूत के साथ लेकर गए थे। और आखिर में जब वो पर गिर रहा था तो हज़रत बता रहे थे कि वो एयर कंडीशन हॉल है, उसमें किसी पर के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और उस पर में जो ऊपर से आ रहा था वो उसे नहीं पता था मिर्ज़ा नासिर को कि वो किस तरफ जा रहा है। अरकान असेंबली को इसलिए नज़र आ रहा था कि वो दूर से देख रहे थे। जब वो पर गिरा है तो उसके मुंह से लग कर उसके किताब पे जाके गिरा। उस पर में जब करीब जाके जिन लोगों ने देखा तो बताया उसमें ताउफ़ुन और बदबू आ रही थी, मतलब किसी ऐसे परिंदे का भी नहीं था जिसमें बदबू ना हो। तो हज़रत को आके जब बताया गया स्पीकर को, तो हज़रत ने खड़े होकर कहा तुम जो कुछ बकवास कर रहे हो वो भी गिला देते हो, तुम्हारी किताब में भी गिला देते हो, अब इसे बंद करो। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने हज़रत की इस गुफ्तगू के बाद
7 सितंबर को जब करारदाद पेश करने का मामला आया, यानी कि उस बिल, मैंने आपको अर्ज किया ना کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اور فلاں صاحب نے، ان سے کہیں کہ پرائیویٹ بل مولانا، اور کسی کی طاقت نہیں تھی کہ بل آپ پیش کریں اور تحریک کوئی اور پیش کرے. یہ ساری جو سما ہوتا ہے نا اس بل کے سپورٹ میں تحریک بنا، وہ تحریک انویلڈ ہو جائے. اگر مولانا شاہ احمد نورانی بل پیش کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اسمبلی میں نہ جاتے، جیسے ہوتا ہے آج کل لوگ بھاگ جاتے ہیں، بہت سارے بل ایسے پیش ہوئے اس کے بعد نکل گئے، تو حضرت نے تو اپنے سارے مصروفیات ترک کر کے اس کے پیچھے لگے رہے. اور جب قرارداد بنانے کی باری آئی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ حافظ پیرزادہ جو ہیں وزیر قانون ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے قرارداد بنائیں گے. تو حضرت کے پاس ایک ڈیلیگیشن آ گیا قرارداد سے پہلے، جو احمدیوں کا تھا، اس میں آرمی کے بڑے بڑے ریٹائرڈ فوجی تھے. انہوں نے حضرت سے کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. ان کے پاس جو بریف کیس تھا، جو ہم علماء کرام سے اور سنتے رہتے ہیں کہ 1974 کی بات ہے کہ اس بریف کیس میں 1 کروڑ کے لگ بھگ روپے تھے، اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ صرف جو قرارداد لا رہے ہیں اس میں قادیانی، مرزائی، احمدی اور لاہوری، ان 4 کو آپ نے جو لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ لاہوری کا لفظ نکال دیں. تو حضرت نے کہا کہ کس وجہ سے، کیوں نکال دیں؟ کہا کہ یہ جو لاہوری گروپ ہے نا وہ اس کو نبی نہیں مانتا. اچھا، تو حضرت نے کہا کہ پھر کیا مانتے ہو؟ کہا یہ تو مجدد مانتا ہے یہ گروپ ان کو. تو حضرت نے کہا جو اسے مسلمان کہتا ہے اسے بھی ہم کافر سمجھتے ہیں، اب تو مجدد مانتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. حضرت نے کہا کہ ہمارا سودا پہلے ہو چکا، جو علماء کرام بتاتے ہیں، کیونکہ حضرت تو وہ سودا کر کے آئے تھے کہ حضرت کے کردار کی تو گواہی جو ہے، میں نے یہ تو چھوٹی سی نشست میں گفتگو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو علماء کرام، حضرت تو وہ شخصیت تھے کہ جو قیادت تھی نہیں، منوانے کے لیے اپنے آپ کو نہیں کہتی تھی. ان کو تو قائد غزالی زماں کہتے تھے، غزالی اثر، کہ مولانا شاہ احمد نورانی میرے قائد بھی ہیں اور میرے امام بھی ہیں. ان کو تو استاد العلماء جنہوں نے ہزاروں علماء پیدا کی، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے کہ اگر کسی کو اس دور میں امیر المومنین کے منصب پر بٹھانا چاہو تو ایک ہی نام نظر آئے گا، وہ مولانا شاہ احمد نورانی کا نام ہے. ان کو مفسر قرآن پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اقتدار کی کرسی پہ لا کے کوئی نظام مصطفیٰ نافذ کر کے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر سکتا ہے تو امام شاہ احمد نورانی کا چہرہ دیکھ لے. تو یہ وہ عظیم لوگ تھے جو ہمیں ملے، اور جب یہ پیشکشیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا سودا بازار مصطفیٰ میں کیا ہے، اب دنیا کا کوئی سرمایہ دار، کوئی فرعون، کوئی قارون ہمیں نہیں خرید سکتا. اور انہیں علامہ نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکالا جب وہ یہ قرارداد انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ دوسری دفعہ جو ہے نا آنے کی جرت نہ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیگیشن جو یہ بریف کیس لے کر آیا تھا وہ بعد میں حافظ پیرزادہ صاحب کے پاس گیا ہے. کیوں کہ حافظ پیرزادہ صاحب قرارداد کی تیاری کے وقت کہنے لگے کہ مولانا آپ ایک کام کریں کہ ہم جو ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا لکھ رہے ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ان پلیدوں کا نام کیوں لکھ رہے ہیں اس میں کہ قادیانی، مرزائی، احمدی؟ تو حضرت نے کہا کہ حافظ پیرزادہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی خنزیر کا ذکر ہے، پتہ تو چلے نا کہ پلید ہیں، تب تو پتہ چلے گا. اگر ہم نے ان کا نام نکال دیا تو ان پلیدوں کو پہچانے گا کون؟ تو وہ بھی بے بس ہوا. اور 7 ستمبر کو جو قرارداد پیش ہوئی ہے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مورخ ہیں، اس کے تائید کنندہ وزیر قانون حافظ پیرزادہ ہیں، اور وہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس پہ گھٹنے ٹیکنے پڑے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پورے ملک میں جو تحریک کا رنگ دیکھا تھا اس میں اس کو اس بات کا خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کی سیٹ چلی جائے گی، اس کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کا اقتدار ڈوب جائے گا. ورنہ ذوالفقار علی بھٹو کہاں، ختم نبوت کہاں. لیکن حضرت کا یہ بڑاپن ہے کہ حضرت نے کہا کہ اس نے گھٹنے بھی ٹیک دیے ہیں تو ہم ان کے لیے جو ہے نا ایک نرم گوشہ یہ پیدا کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے خون بہایا، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، علماء کرام کو گرفتار کیا، پھانسی کے پھندوں تک لے گئے، وہ اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کے سامنے آئین موجود تھا، آئینی نکات تھے، اور سب سے بڑی بات وہ قیادت تھی جس نے کبھی اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا، خود اپنے فہم و فراست سے، تدبر سے، اپنی بصیرت سے جو ہے مسائل کو حل کرتے چلے گئے، اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کر کے امت مسلمہ پر اتنا بڑا احسان عظیم کیا ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں کہوں گا کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مدارس، ہمارے دارالعلوم جہاں ہم اسپیس دیں گے
ہم جگہ دیں گے تو دوسرے لوگ آ کے اس اسپیس کو گھیریں گے، پھر ہم یہ شکایت کریں گے کہ یار ہمارا کریڈٹ کوئی اور کیوں لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دن کو جو ہے شان طریقے سے منانے کی جو ہے وہ توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔